السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم کورس میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم استنجا کا بیان مکمل پڑھیں گے۔ استنجا کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیں۔ استنجا یہ باب استفعال سے مصدر ہے اور اس کا مادہ نجون ہے۔ پیٹ سے نکلنے والی نجاست کو نجون کہتے ہیں، اور اس نجاست کو دور کرنا اور نجاست کی جو جگہ ہے اس کو صاف کرنا، یعنی محل نجاست کو صاف کرنا، یہ استنجا کہلاتا ہے۔ اب استنجا کا معنی آپ نے جان لیا تو آگے چلتے ہیں۔ مرد کے لیے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے اس بات کا اطمینان حاصل ہو جائے کہ اب پیشاب کے قطرے نہیں آئیں گے۔ اس کو استبراء کہتے ہیں یا یہی استبراء ہے۔ حصول اطمینان کے لیے کئی طریقے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر چلنے سے باقی قطرے نکل جائیں گے، یا کھانسنے اور پہلو کے بل لیٹنے، نیز پاؤں پر دباؤ ڈالنے سے بھی جو قطرات باقی ہیں نکل سکتے ہیں۔ جب مطمئن ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ باقی نہیں رہا تو اس وقت جو ہے آدمی وضو کرے، اس وقت وضو کرنا شروع کرے۔ صرف مرد کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا گیا کہ عورت کو استبراء کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی جسمانی ساخت کی مناسبت سے قطرات کے باقی رہنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ مرد کی ساخت اس طرح ہے کہ اس کے عضو خاص میں پیشاب کا کوئی قطرہ جو ہے وہ رہ سکتا ہے، اس وجہ سے استبراء کا حکم جو ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے۔ اب یہاں تک کہ پیشاب کا اثر ختم ہو جائے، یعنی جب بندے کو یقین کامل ہو جائے کہ اب کوئی قطرہ وغیرہ نہیں آئے گا، اور عادت کے مطابق اس کا دل مطمئن ہو جائے، چاہے وہ چلنے کے ساتھ ہو یا کھانسنے کے ساتھ ہو یا تھوڑی دیر لیٹنے کے ساتھ ہو، جب اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ اب میں تھوڑی دیر چل چکا ہوں یا کھانسی کی ہے یا لیٹا ہوں تو اب جو قطرہ تھا وہ نکل چکا ہوگا، تو اس وقت تک وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے اس سے پہلے وضو کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے وضو کرے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی قطرہ نکل آئے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو اس وجہ سے پہلے دل مطمئن ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ وضو کیا جائے۔ اب اس کے بعد استنجا اس نجاست سے سنت ہے جو دو راستوں میں سے ایک سے نکلے، یعنی یا اگلے مقام سے یا پچھلے مقام سے کوئی نجاست نکلتی ہے تو اس وقت استنجا کرنا سنت ہے، اور نکلنے کی جگہ سے تجاوز نہ کرے، یعنی جہاں سے نکل رہی ہے وہاں سے تجاوز نہ کرے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں استنجا کی 3 اقسام ہیں، ایک ہے سنت، ایک ہے واجب اور ایک ہے فرض۔ یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں۔ نجاست مخرج سے ادھر ادھر نہ لگے تو استنجا سنت ہے، یعنی جہاں 2 جگہ جہاں سے پیشاب آتا ہے وہاں سے پیشاب آیا اور دائیں بائیں نہ لگا تو اب اس جگہ کو دھونا یہ سنت ہے، استنجا کرنا سنت ہے۔ اگر 1 درم کا اندازہ تجاوز کرے تو واجب ہے، یعنی اگر 1 درم کی مقدار تک لگ جائے تو اب اس کو دھونا جو ہے یا اس جگہ کا استنجا کرنا جو ہے یہ واجب ہے، اور اگر 1 درم سے زیادہ ہو جائے تو اب استنجا کرنا فرض ہے۔ تو یہ 3 چیزیں بندے کو یاد ہونی چاہیے کہ استنجا کب سنت ہے، کب واجب ہے اور کب فرض ہے۔ اگر 1 درم کا اندازہ تجاوز کر جائے تو پانی کے ساتھ دور کرنا واجب ہے، یعنی 1 درم سے بڑھ جائے تو اب پانی کے ساتھ اس کو دور کرنا یہ واجب ہے۔ اگر درم سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے، درم کے برابر ہو تو اس کو پانی کے ساتھ دور کیا جائے، درم سے بڑھ جائے تو اب اس کو جو ہے دھونا یہ فرض ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی درم کی مقدار آپ کو میں نے بتائی تھی۔ اگر نجاست کا جسم ہو تو 1 درم وزن مراد ہوگا، یعنی اگر ایسی نجاست ہو کہ جو
وزن رکھتی ہو تو وہ ایک انگوٹھی کی مقدار کے برابر ہوگی، جو آج کل کے اوزان سے تقریباً 975 گرام بنتا ہے، یا 4 ماشے، جتنی انگوٹھی ہوتی ہے جتنا وزن اس کا ہوتا ہے اتنی۔ اور اگر پھیلی ہوئی نجاست ہو جیسے چھوٹا پیشاب وغیرہ تو وزن مراد نہ ہوگا بلکہ اس کے برابر پھیلاؤ، جتنا آج کل چاندی کا روپیہ ہے، جو بڑا روپیہ ہوتا ہے، یا ہاتھ کو سیدھا کریں تو ہاتھ کی ہتھیلی میں جو جگہ بچتی ہے وہاں پہ پانی ڈالیں، جتنی جگہ پہ وہ پانی پھیل جاتا ہے ہاتھ کو کھولیں، باقی گر جائے گا، درمیان میں تھوڑا سا پانی رہ جائے گا، تو جتنا پانی وہ رہ جاتا ہے اتنی مقدار اگر اس پیشاب سے جو ہے وہ جگہ تر ہو گئی ہے، گیلی ہو گئی ہے، تو اب جو ہے یہ جو اس کو کہتے ہیں یہ درم کی مقدار ہے۔ تو مخرج سے الگ اتنی جگہ پر نجاست لگ جائے تو یہ درم کا اندازہ تجاوز شمار ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اگر بڑا پیشاب ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس کا وزن مراد ہوگا، اور وزن کتنا؟ جتنی انگوٹھی ہوتی ہے، یعنی 4 ماشے۔ اور اگر پیشاب وغیرہ ہو تو اس کا جو ہے وہ پھیلاؤ دیکھا جائے گا، اگر 1 روپیے کے پھیلاؤ سے زیادہ ہو گئی ہے تو اب اس کا دونا جو ہے یہ ضروری ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں، جنابت، حیض اور نفاس سے غسل کرتے وقت جو کچھ مخرج میں ہو اسے دھونا فرض ہے، یعنی عورت کی جو فرج ہوتی ہے جسے شرمگاہ کہتے ہیں، جہاں سے خون بہتا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی خون وغیرہ خشک ہو گیا ہے یا خون وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اگرچہ جو کچھ مخرج میں ہے وہ تھوڑا ہی ہے، یعنی تھوڑا سا بھی ہے تب بھی اس کو دھونا یہ ضروری ہے۔ صاف کرنے والے پتھر اور اس کی مثلا ڈیلا وغیرہ سے استنجا کریں، پانی کے ساتھ دھونا زیادہ اچھا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ پانی استعمال کرے۔ اگر کسی گاؤں وغیرہ میں ہے، پانی نہیں ہے، تو ڈیلا وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کا جو ہوتا ہے۔ پانی اور پتھر کو جمع کرنا افضل ہے، اگر پہلے جو ہے وہ پتھر استعمال کر لیا جائے اور اس کے بعد پانی استعمال کر لیا جائے تو بہتر ہے، یا شہروں میں جس طرح جو ہے پہلے ٹیشو استعمال کرتے ہیں، جب جگہ صحیح طرح خشک ہو جاتی ہے پھر پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تاکہ صحیح طرح طہارت حاصل ہو جائے، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ پس پتھر سے رگڑے پھر دھوئے، پانی یا پتھر میں سے ایک چیز پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، یعنی صرف ایک چیز کو بھی استعمال میں لانا جائز ہے۔ سنت تو جگہ کو پاک کرنا ہے، پتھروں کی تعداد مستحب ہے، یعنی اصل مقصد جگہ کو پاک کرنا ہے، چاہے تعداد پتھروں کی جتنی بھی ہو، یا پانی سے صاف کیا جائے یا ٹیشو سے صاف کیا جائے یا کسی اور چیز سے۔ اور پتھروں کی تعداد سنت مؤکدہ نہیں ہے، یعنی یہ لازمی نہیں ہے، اگر 3 پتھروں سے کم کے ساتھ پاکیزگی حاصل ہو جائے تو 3 پتھر استعمال کرنا مستحب عمل ہے، یعنی 2 کے ساتھ بھی اچھی طرح پاکی حاصل ہو گئی ہے تو تیسرے پتھر کو استعمال میں لانا یہ مستحب عمل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں استنجا کے طریقے کی طرف۔ تو یاد رکھیں، استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف پہنچے، آگے سے پیچھے کی طرف پتھر کو پہلے لے کے جائے، اور دوسرے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرے کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف پہنچے، جب تک جو ہے اعضاء جسم کے جو عضو خاص ہوتا ہے وہ لٹکے ہوئے ہوں۔ یہ معاملہ گرمیوں میں عام طور پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مرد کے جو خصیتین ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ کر لٹک جاتے ہیں، تو اس صورت میں اگر پتھر یا ڈیلا وغیرہ پیچھے سے آگے کو لایا جائے گا تو جو خصیتین کے ساتھ نجاست لگنے کا یہ خطرہ ہوتا ہے، وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، تو امید ہے یا خدشہ ہے کہ پیچھے سے جب نجاست آگے کی طرف لے کے آئیں گے تو ان کو بھی نجاست لگ جائے گی اور وہ آلود ہو جائیں گے، لہٰذا پہلے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں، اور سردیوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی تو اس لیے اس کے برعکس کیا جائے گا، سردیوں میں جو ہے وہ پہلا پتھر پیچھے سے آگے کی طرف ہو جائے گا کیونکہ سردیوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اگر لٹکے ہوئے نہ ہوں تو پیچھے سے آگے کی طرف ابتدا کرے، اور عورت شرمگاہ کے آلودہ ہونے کے خوف سے ہمیشہ سے پیچھے کی طرف صاف کرے، یعنی وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف صاف کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا معاملہ چونکہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، موسموں کی تبدیلی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر پہلے پتھر کو پیچھے سے آگے کی طرف
لایا جائے تو شرمگاہ کے نجاست آلود ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا آگے سے پیچھے کی طرف ابتدا کی جائے۔ یعنی عورت ہمیشہ جو ہے پہلا پتھر اگر استعمال کرے یا ٹیشو استعمال کرے تو وہ آگے سے جو ہے وہ پکڑ کے پیچھے کی طرف لے کے جائے تاکہ نجاست کے ساتھ اس کی شرمگاہ آلود نہ ہو جائے۔ پھر پہلے پانی کے ساتھ ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد پانی لے کر نجاست کی جگہ کو 1 یا 2 انگلیاں یا ضرورت ہو تو 3 انگلیوں کے ساتھ رگڑے، اور مرد استنجے کی ابتدا میں درمیانی انگلی کو دوسری انگلی پر چڑھائے، پھر بنسر یعنی چھوٹی کے ساتھ والی جو انگلی ہوتی ہے اس کو بنسر کہتے ہیں، اس کو اس پر چڑھائے، لیکن ایک ہی انگلی پر اکتفا نہ کرے۔ یعنی ایک انگلی کے ساتھ استنجا کرنا دونوں مرد اور دونوں عورت دونوں کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہے اگر ایک انگلی استعمال کرے گا، اور اچھی طرح پاکیزگی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور عورت بنسر اور درمیانی انگلی کو اکٹھا یعنی دوسری انگلی پر چڑھائے تاکہ حصول لذت کا خدشہ باقی نہ رہے، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ہی انگلی سے استنجا کرنے کی صورت میں لذت حاصل ہو جائے اور عورت پر غسل واجب ہو جائے اور اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کنواری لڑکیاں انگلیوں کے بجائے ہتھیلی سے استنجا کریں تاکہ پردہ بکارت زائل نہ ہو جائے، اور پاکیزگی حاصل کرنے میں اس قدر مبالغہ کرے کہ ناپسندیدہ بو ختم ہو جائے۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو مقد کو خوب ڈھیلا چھوڑ دے، یعنی جسم کو خوب ڈھیلا چھوڑے۔ جب فارغ ہو تو ہاتھوں کو دوبارہ دھوئے، اور روزہ دار ہونے کی صورت میں اٹھنے سے پہلے مقد کو خشک کر لے۔ مقد کو خشک کرنے کی وجہ اس وجہ سے بیان کی ہے کیونکہ اگر مقد کے اوپر یعنی جو پاکی کا مقام ہوتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی قطرہ لگ گیا اور بندہ کھڑا ہو گیا اور قطرہ وہ اندر پیٹ کی طرف چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے خشک کرنے کا حکم رمضان میں ہوگا۔ اب یہاں پہ آداب استنجا بیان کیے جاتے ہیں۔ استنجا کرنے کے لیے کسی کے سامنے شرمگاہ کو ننگا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے، یعنی وہاں سے بڑھ جائے، جو مخرج ہے اس سے زیادہ لگ جائے، اور تجاوز کرنے والی 1 درم سے زیادہ ہے، درم کی مقدار میں نے بتائیے، اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ اگر اسے دور کرنے کے لیے کوئی چیز پائے، یعنی اگر اس کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس ہو تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ دور کر لے، چونکہ کسی کے سامنے یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ کسی کے سامنے شرمگاہ کو نہیں کھولنا، کسی کے سامنے ننگا ہونا یہ حرام ہے، اور نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں استنجا واجب نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا جب مخرج سے تجاوز نہیں کرے گی، برابر بھی نہیں ہوگی، کم ہوگی، تو یہ استنجا کرنا سنت ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں بغیر استنجا کے وضو کر لیا جائے، لیکن جب نجاست مخرج سے 1 درم کا اندازہ یا اس سے زیادہ بڑھ جائے اور نجاست کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہ ہو تو استنجے کیے بغیر نماز جائز نہیں ہے۔ یعنی جب استنجا نہیں کیا اور نجاست 1 درم سے بڑھ گئی ہے یا 1 درم کے برابر ہے تو اس صورت میں اگر نماز پڑھی تو نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ اگر درم سے کم ہے تو تب بھی دھونا سنت ہے، اگر نماز پڑھ لے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے یا پتھر یا ٹیشو یا کسی چیز سے صاف کر لیا جائے اچھی طرح، اگرچہ پردے کی جگہ نہ ملے، اگرچہ پردے کی جگہ نہ بھی مل رہی ہو تو تب بھی کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نجاست کو اچھی طرح صاف کر لے۔ اور دیکھنے والا آدمی وہ ہے جس سے سطر کو چھپانا ضروری ہے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ استنجا بھی ہو جائے اور کسی کے سامنے ننگا بھی نہ ہو، مثلا اوپر چادر لے کر بیٹھ جائے اور ڈیلے سے یا ٹیشو وغیرہ سے صفائی کر لی جائے۔ یعنی اگر ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ ہجوم ہے، اب یہاں پہ پاکی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یا اس کو صاف کرنے کی جگہ نہیں ہے تو اس طرح بیٹھے کہ اوپر چادر وغیرہ پہن لے تاکہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ستر ننگا کیے بغیر نجاست دور کرنے کا ہیلا کرے، جس طرح ہیلا بتایا ہے چادر وغیرہ، اس طرح کر کے صفائی وغیرہ کرے۔ اب یہاں پہ آداب استنجا میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہڈی
انسانی یا حیوانی خوراک، اینٹ یا ٹھیکری، کوئلہ، شیشہ، چونا اور قابل احترام چیز جیسے ریشمی کپڑے کا ٹکڑا، روئی اور عذر کے بغیر دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے۔ تو ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا منع ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی خوراک ہے۔ جب جنوں کو ہڈی ملتی ہے تو اس پر گوشت چڑھا ہوتا ہے، گویا یہ کھائی ہی نہیں گئی، اور گوبر گھاس کی صورت میں ہے، بدل کر ان کے جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے استعمال سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ اینٹ سے پاکیزگی حاصل ہونے کے بجائے زخمی ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اینٹ کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ جسم زخمی ہو سکتا ہے۔ ٹھیکری سے بھی پاکیزگی حاصل نہ ہوگی بلکہ ہاتھ کے ساتھ نجاست لگ جائے گی، یہ بھی ممکن ہے کہ آدمی زخمی ہو جائے۔ اور کوئلہ بھی پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کوئلے کے ساتھ بھی بندہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں ہوتی بلکہ جسم ہی خراب ہوتا ہے۔ شیشہ اور چونا استعمال کرنے سے محل نجاست میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور قیمتی چیز جیسے ریشمی کپڑا، روئی وغیرہ کا استعمال فضول خرچی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہیں، تو بہت زیادہ مہنگی چیزوں کو استعمال میں لانا یہ فضول خرچی ہے اور مال کے ضیاع کا سبب ہے، نیز اس سے بھی محتاجی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانے پینے اور اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا ایک ہی ہاتھ ہے یا دوسرا ہاتھ اس کا خراب ہے، کوئی زخم ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس ہاتھ کو استعمال کرنا یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ بیت الخلاء میں بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہوں، کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہے تو بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہوں۔ داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، شیطان سے پناہ مانگیں گے تو برے وسوسوں سے، اس طرح کی چیزوں سے بچیں گے، چونکہ استنجا گاہ جو ہے یہ ناپاک جگہ ہوتی ہے جہاں شیطان حاضر ہوتا ہے، لہٰذا پہلے دائیں پاؤں داخل نہ کیا جائے، یعنی سیدھا جو پاؤں ہے وہ داخل نہ کیا جائے، اور باہر نکلتے وقت پہلے دائیں پاؤں نکالا جائے۔ دائیں پاؤں اس وجہ سے نکالا جائے تاکہ باہر جو جگہ ہے وہ اندر کی جگہ سے زیادہ پاک ہے۔ اور مسجد میں آنے جانے کے لیے اس کے خلاف طریقہ استعمال کیا جائے، اور اس کے علاوہ بیت الخلاء میں سر ڈانپ کر جانا چاہیے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جائیں گے تو شیطان کے حملوں سے اور وسواس سے محفوظ رہیں گے۔ بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے اور ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، چاہے یہ جنگل ہو یا گھر میں واش روم ہو۔ اگر کسی کے گھر میں چلے جائیں اور واش روم اس سمت میں بنا ہوا ہو کہ جس سمت میں قبلہ ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا بندہ ٹیڑھا ہو کے بیٹھے تاکہ آدمی کا منہ اور آدمی کی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اس کے علاوہ کیونکہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا یہ مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے، گناہ ہے۔ سورج اور چاند کی طرف اور جدھر سے ہوا آ رہی ہو ادھر منہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا احترام ضروری ہے، تو اس وجہ سے ان کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سے ہوا آ رہی ہو اس طرف بھی منہ کرنا مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ پیشاب اڑ کر جو ہے وہ آپ کے بدن پہ یا آپ کے کپڑوں کو نجاست آلود کر دے، اس وجہ سے اس طرف بھی رخ نہیں کرنا چاہیے۔ پانی میں اگر کوئی پانی ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو گندا کرنا یا اس میں پیشاب کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس پانی سے ممکن ہے کہ حیوان پئیں گے یا کوئی اور چیز پیے گی۔ سائے وغیرہ میں بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، مثلا درخت کے سائے میں پیشاب کر دیں گے تو ممکن ہے کوئی آدمی تھکا ہوا وہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے جو ہے یہ
باعث کراہت ہوگی، تو اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح راستے اور پھلدار درخت کے نیچے پیشاب کرنا یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ عذر کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ بیت الخلاء سے دائیں پاؤں نکالے، پھر باہر نکل کر پڑھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور مجھے عافیت بخشی یا عافیت عطا فرمائی۔ سائے والی جگہ یا راستے میں اس طرح کی چیزوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 ملعونوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ 2 کون سی چیزیں ملعون ہیں؟ فرمایا لوگوں کے راستے یا سائے میں پیشاب کرنے والے، یعنی جو راستے میں پیشاب کر دیتے ہیں یا سائے میں پیشاب کر دیتے ہیں تو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے ان پہ جو ہے وہ لعنت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی جگہوں سے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ استنجا کا بیان اور آداب اور طریقہ۔ اب انشاءاللہ آگے وضو کے جو فرائض ہیں اور اسی طرح وضو کی جو سنتیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مستحبات وضو ہیں اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلاً بیان کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔